بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سے ابتدا ہے، اسی سے انتہا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی ہوگا۔ طوفان نوح کی علامت۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین میں اختلافات ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ تنور سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ حوا علیہ السلام کا تھا جو وراثت میں نوح علیہ السلام کو ملا۔ یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے کی علامت بنایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ہمارا حکم آیا اور تنور پانی سے پھٹ گیا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی میں اپنے اہل و عیال سمیت ہر جنس میں سے ایک جوڑا لے جاؤ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی برطرف کرنے کا حکم ہو چکا ہے، اور وہ بھی جن کا ایمان بہت کم تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال اس طوفان سے زمین پر رہنے والے انسان، جانور اور باقی ہر چیز کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر قبول کی اور اس تکلیف سے نوح علیہ السلام کو بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اپنی ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا یا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو یہ کہنا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو
کہ نوح علیہ السلام کا اس طرح اللہ سے بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔ آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے، کافر بھائی سے تعلق زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم ہی نہ تھا، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کروانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوری اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات اور پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ سیلاب کا پانی کم ہوا، کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، آپ پر برکت نازل ہوگی، اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد کبوتر کو پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان رک گیا، زمین خشک ہو چکی ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب و فلسطین اور اس کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان جگہوں کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی زد میں آ گئے۔ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ نوح علیہ السلام کی اولادوں کا ذکر۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اور تینوں کے 3 بیٹے تھے۔
آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف منسوب ہیں۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ حام کی نسل سے قطبی، سوڈانی اور برابر اقوام پیدا ہوئیں، اور یافس کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، اور وہ اللہ کے قول عبد اشکورا کے مشتاق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ایک روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ واللہ عالم۔ مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلاً سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شرع، سورہ عنکبوت، سورہ صفات اور سورہ قمر میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ایک مکمل سورت سورہ نوح علیہ السلام آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ ناظرین، آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دین و دنیا کی تکالیف میں صبر و شکر کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔